دے سکتے ہیں۔ تبھی مراجع نے فتویٰ دیا کہ عزاداری کے حوالے سے، مختلف چیزوں کے حوالے سے کبھی بھی ایسی غلطی نہ کرنا، دشمن کو موقع نہ دینا کہ وہ تمہارے اوپر بہتان لگائے، جبکہ تمہارا دشمن اتنا مضبوط تھا جب تم کچھ کرتے نہیں تھے تب اس نے تجھے بدنام کیا، اب اگر تو واقعا کچھ کر لے تو تیرے اوپر فتویٰ لگا دے گا۔ اب سادہ سا مومن اسے کیا پتا، علم کو دیکھا اس نے سجدہ کر دیا، ذوالجناح کو دیکھا سجدہ کر دیا، مولا علی کے حرم گیا سجدہ کر دیا۔ اب پوچھا سجدہ کیوں کر رہے ہو؟ کہ مولانا میں سجدہ شکر کر رہا ہوں، اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں، علی کی زیارت ہو گئی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں، علم کی زیارت ہو گئی۔ میں نے کہا یہ نیت تیرے دماغ میں ہے، اس خناس کو کیسے سمجھاؤ گے تم کسے سجدہ کر رہے ہو؟ اس وقت ڈبل پروپیگنڈا ہے۔ پہلے وہابی صرف پروپیگنڈا کرتے تھے، شیعہ یہ کرتے ہیں، شیعہ مشرک ہیں، یہ گھوڑوں کو سجدہ کرتے ہیں، یہ لکڑیوں کو سجدہ کرتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا۔ اب دو ٹولے ہیں، مطلب ایک طرف سے وہ بھی خلاف بول رہا ہے، پھر دوسری طرف سے ہمارے اندر کچھ گندے انڈے ہیں وہ بھی خلاف بول رہے ہیں۔ اب بندہ کس کس محاذ پہ لڑے؟ غیر کو تو کچھ بول بھی دے، اپنے کو کیا بولے؟ لیکن یہ پیشن گوئی تو مولا علی نے کر دی نا، جب اپنے ہاتھوں کی انگلیاں ملائیں کہ اس قدر اپنے اندر اختلافات پیدا ہو جائیں گے، بچے گا وہی جو قیس ہے، بچے گا وہی جو اپنے زمانے کا مختار ہے، جو فتنوں کو سمجھ سکے۔ اب مراجع نے مثلا آیت اللہ العظمہ خامنہی صاحب نے فتویٰ دیا، امام خمینی نے انقلاب کے آنے کے بعد فتویٰ دیا، تو زنجیر زنی کے حوالے سے فتویٰ تھا، کیونکہ ان کے پاس رپورٹس پہنچی کہ ہر ایوری 7 منٹس، 9/11 کے پہلے کی بات کر رہا ہوں، ہر 7 منٹ میں ایک بندہ، یو ایس کی بات کر رہا ہوں، کینیڈا اور یو ایس میں مسلمان ہو رہا تھا، ہر 7 منٹ میں۔ اتنی تیزی سے اسلام یورپ میں پھیل رہا تھا، یہ آپ کا تصور ہے۔ ذاکر نائک کا جو ٹیچر تھا احمد دیدت، اس نے سینکڑوں لوگوں کو، کرسچنز کو مسلمان بنایا۔ اب ہو کیا رہا تھا، مسلمان ان کو وہابی بنا رہے تھے، پیسہ تھا سعودی عرب کے پاس، بڑے ان کے مولوی، یہ تبلیغی جماعت کا نیٹ ورک اتنا مضبوط ہے، آپ کا تصور ہے۔ ہم تو صرف جو خوبیاں ہیں وہ دشمن کی بھی بیان کرو، اور جو اپنی خامیاں ہیں انہیں بھی بیان کرو اور مضبوط کرو۔ مولا فرماتے بے وقوف دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہوتا ہے، کم از کم وہ تمہیں کچھ سکھاتا تو ہے، لیکن بے وقوف تجھے کچھ سکھائے گا نہیں، اوپر سے تیرا کیا کرے گا، نقصان کر دے گا۔ ہم صرف شعر و شاعری کرتے رہے، یہ تھیلے لے کے گھومتے ہیں، چھوٹی شلواریں لے کے گھومتے ہیں، بڑے پیجامے پتہ نہیں کیا کیا، اسی پہ مجمع واوا کرتا رہا، اور وہ تھیلے گھوم گھوم کر انہوں نے سب کو وہابی بنا دیا۔ کبھی سوچا بھی تھا اپنے سندھ میں وہابیت بڑھے گی؟ مولائیوں کی دھرتی، اولیاء کی دھرتی، صوفیاء کی دھرتی، یہاں تو تصور ہی نہیں تھا۔ یہاں جلوس میں اگر 10 شیعہ ہوتے تھے تو 400 سنی ہوتے تھے، مطلب صرف نماز، جنازہ اور نکاح سنی مولوی پڑھاتا تھا، باقی بندہ سارا شیعہ تھا۔ ایسے تھے یہاں پہ لوگ۔ کیسے وہابیت بڑھی؟ کیونکہ ہم مذاق اڑاتے رہے اور وہ کام پہ کام کرتے رہے۔ دشمن کا بھی مذاق نہ اڑایا کر، تھریٹ ہوتا ہے، اگر بندہ کام کر رہا ہے، در در جا رہا ہے، اچھی بات ہے، تم اس کا مذاق کیوں اڑا رہے ہو؟ وہ تبلیغ بھی کر رہا ہے، ساتھ میں تمہارے خلاف پروپیگنڈا بھی کر رہا ہے۔ کرتے کرتے انہوں نے پورے بلوچستان کو وہابی بنا دیا، اور تو مذاق اڑاتا رہا، اور وہابی بنانے کے بعد انہوں نے شیعوں کا قتل کرنا شروع کیا۔ 2500 سے زیادہ ہزارہ کو وہاں قتل کیا، 500 سے زیادہ مومنین کی قبریں بیع خان میں بنی، وہاں ان کو شہید کیا۔ پشاور کے شہداء، کوہاٹ کے شہداء، ہاں گلے کاٹے، پارا چنار کے شہداء، اور ہمارے شاعر شاعری کرتے رہے، مذاق اڑاتے رہے۔ زمانے کو سمجھ نہ پائے کہ پہلے جب کوئی شعر پڑھتا تھا تو کوئی ایسا تبرعی وقت شعر پڑھتا تھا، کسی کو پتا نہیں تھا، مجمع بھی تیرا، لوگ بھی تیرے، بندے بھی تیرے، تم نے پڑھ دیا، واہ واہ ہو گئی۔ لیکن اب کیمرہ کا زمانہ ہے، موبائل کا زمانہ آ گیا، تیری بات گاؤں میں نہیں رہتی۔ آج اگر میں یہاں مجلس پڑھ رہا ہوں، یہ مجلس پتہ نہیں پوری دنیا میں سنی جا رہی ہے، آج تیری بات ایک جگہ پہ نہیں رہتی، تو لہٰذا پہلے تو اپنے عمل کا اتنا ذمہ دار نہیں تھا، اب جب تو کام کرتا ہے تیری نگاہیں صرف پاکستان پہ نہ ہو، پوری دنیا پہ ہونی چاہیے۔ اب تیرا کردار دنیا میں دیکھا جا رہا ہے، اب تیری رفتار دنیا میں دیکھی جا رہی ہے۔ تو جب خط آئے امام خمینی کے پاس
کہ قبلہ یہ بڑی محنت کر کے لوگوں کو مسلمان بناتے ہیں، اور کہا الحمدللہ جب یہ مسلمان بن جاتے ہیں کہا ہمیں اتنی محنت نہیں کرنی پڑتی ان کو شیعہ بنانے میں، ہم ان کو ایک کتاب دیتے ہیں تیجانی سماوی کی، ہاں انہوں نے لکھا نا شیعہ ہی اصل میں سنی ہوتے ہیں، تیجانی صاحب کی کتابیں پڑھی ہیں، 10-15 کتابیں ہیں، ہر شیعہ پہ لازمی ہے، جس بھی سنی کو دو کہ وہ شیعہ بن جاتا ہے، کیونکہ وہ خود اہل سنت کے تھے، انہوں نے کتاب لکھی۔ اسی طرح سندھ میں کئی ایسے مولانا شاید مشتاق تھے، ان کی بہت اچھی کتابیں تھیں، وہ شاید چھپتی بھی نہیں ہیں، لیکن ایسی کتاب کہ ایک بار آپ پڑھ لو کسی کو دو وہ فوراً مکتب اہل بیت میں آ جائے گا۔ کہا کہ یہ کروڑوں خرچ کر کے ڈالر خرچ کرتے ہیں، لوگوں کو مسیحیت سے کیا بناتے ہیں؟ مسلمان بناتے ہیں۔ اب ایک مسیحی کو انہوں نے مسلمان بنایا۔ اب جو بندہ اپنا دین چھوڑے، مطلب اس میں تعصب نہیں، اگر تعصب ہو تو بندہ کبھی اپنا دین نہیں چھوڑتا، حق پتہ بھی چل جائے نا کہ مثلا شیعت کے ساتھ حق رکھے گا نہیں، کیونکہ وہ متعصب ہوتا ہے شیطان کی طرح۔ اب جس نے مسیحیت چھوڑی اور مسلمان بنا اس میں تعصب تو ویسے ہی نہیں ہے۔ اب یہ خود اپنی کہانی لکھتا ہے کہ میں جیسے مسلمان بنا تو میرے مفتی نے کہا دیکھو تم مسلمان تو بن گئے ہو لیکن خیال کرنا ہمارے مسلمانوں میں بڑے فرقے ہیں، ہم حق والے ہیں، سارے باطل فرقے ہیں۔ اچھا کون کون سے فرقے ہیں؟ کہ یہ فرقہ یہ فرقہ یہ فرقہ، لیکن دیکھو یہ سارے خطرناک ہیں، اتنے خطرناک نہیں ہیں، ایک فرقہ بڑا خطرناک ہے جو ہے تو کافر لیکن خود کو مسلمان بولتا ہے۔ کہ کون؟ کہ وہ شیعہ ہے۔ کہ اچھا کرنا کیا ہے؟ کہ یہ کہیں بھی ملے نا 4 فٹ فاصلے کے ساتھ بیٹھے، ان کے ساتھ قریب نہیں جانا، اور یہ ساتھ میں تھوڑے بہت جادوگر بھی ہوتے ہیں، جو بھی ان کے ساتھ ملتا ہے نا وہ ان کا ہو جاتا ہے۔ تو ہم تمہیں پہلے سے بتا رہے ہیں ان کے قریب نہیں جانا۔ کہ اس نے جتنا مجھے منع کیا نا اتنا میرے اندر تجسس پیدا ہوا کہ دیکھوں تو صحیح یہ شیعہ کیسی مخلوق ہے۔ یعنی یہ میں آپ کو ایک سچی بات بتا رہا ہوں، ہم ڈی آئی خان گئے تو وہ کہتے مولانا جب وزیرستان میں آپریشن شروع ہوا یہ طالبان کے خلاف تو یہ سارے بیچارے لوگ جو ہیں مائیگریٹ ہو گئے، کچھ ڈی آئی خان میں آئے، کچھ مختلف جگہوں پہ ان کو گھر دیے گئے، کیمپس لگائے گئے، تو کہتے ڈی آئی خان محرم کا جلوس نکلا۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زندگی میں شیعہ نہیں دیکھے، پہاڑی لوگ، وزیرستان میں ٹی وی اتنا نہیں ہوتا نہیں۔ اب ان کو اتنا بتایا گیا کہ شیعہ ایسے شیعہ ویسے، کہتے جب ان کو پتا چلا نا جلوس نکلا تو انہوں نے کہا یہ کون ہے؟ سب نے کہا یہ شیعہ ہے۔ اب ان کے سامنے شیعہ کسی جن سے کم نہیں تھا، تو کہہ رہے وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے ہم شیعوں کو دیکھ رہے تھے۔ تو ان شیعوں میں سے ایک بندہ اس گلی میں کھڑا تھا جب یہ دیکھ رہے تھے، کہا اتنے غور سے کیوں دیکھ رہے ہو ان کو؟ کہا یہ تو ہم جیسے دکھتے ہیں۔ تو کیا مطلب ہم جیسے دکھتے ہیں؟ انسان جیسا ہی دکھتا ہے۔ کہا نہیں، ہمارے مفتی نے بولا ان کے بڑے بڑے کان ہوتے ہیں، انہوں نے صحابیوں کو برا کہا، اللہ نے عذاب دے کے کان بڑے کر دیے، اور یہ بھی بولا جب وہ رات کو سوتے ہیں ان کو نیند نہیں آتی ایک کان اپنے اوپر ڈال کے سوتے ہیں۔ کہ ان کے تو کان بھی ہم جیسے ہیں۔ اب اس قدر لوگوں کو بے وقوف بنایا گیا کہ پتہ نہیں کان بڑے ہوتے ہیں، ان کی شکلیں مست ہوتی ہیں، اور آج تک ان کے جاہل بولے شیعوں میں حافظ نہیں ہوتا۔ انہوں نے پتہ نہیں خلفاء کو برا بلا بولا ہے، اللہ نے عذاب نازل کیا ہے، یہ تو قرآن ہی نہیں پڑھ سکتے۔ ایک بھی شیعہ حافظ دکھا، اور ایسا منہ پہ تماچا مارا ایران نے ان کے کہ ایسا 4 سال کا حافظ بنایا کہ آج تک یہ کوشش کرنے کے باوجود بھی 4 سال والا پیدا نہیں کر سکتا۔ اتنا پروپیگنڈا یہ تیجانی سب کو مجھے اتنا منع کیا شیعوں سے نہ ملنا۔ کہتا ایک دن میں بس میں سفر کر رہا تھا، میرے ساتھ ایک بندہ بیٹھا، اب شکل سے ٹوپی سر پہ اور داڑھی باڑی تھی، میں کہی تو مسلمان ہے، میں نے کہا آپ مسلمان ہیں؟ اس نے کہا الحمدللہ۔ کہ میں بھی نیا مسلمان ہوں، تقریباً 1 سال ہو گیا میں بھی مسلمان۔ اس نے کہا بہت اچھا آپ مسلمان ہوئے، کب مسلمان ہوئے؟ کہ میں نے اپنا سارا قصہ بتایا۔ کہ اچھا آپ کون سے مسلمان ہیں؟ اس نے کہا شیعہ۔ یہ بندہ کہتا ہے میں تو خوش ہوا، میں نے کہا میں تو اس کی تلاش میں تھا، یہ ہیں کون؟ ذرا پتہ تو چلے، تجسس تھا۔ تو میں نے کہا کہ آپ شیعہ ہیں؟ کہاں؟
تو آپ قرآن کو مانتے ہیں؟ الحمدللہ مسلمان اور قرآن کو نہ مانے؟ آپ کے پاس آپ کا قرآن ہے؟ کہاں قرآن ہے؟ اتفاق سے ان کی جیب میں قرآن چھوٹا سا پڑا ہوا، کہیے لو کہ وہ قرآن ادھر دیکھیے ادھر دیکھیے ادھر دیکھیے، کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ وہ 10 جز آپ کے جو ایکسٹرا ہیں وہ اس میں کیوں نہیں؟ کیا مطلب 10 جز ایکسٹرا؟ کہ نہیں، ہم نے سنا تھا کہ آپ کے 40 پارے ہیں، اس میں تو 30 ہیں۔ کہ بندے خدا، جو قرآن سارے مسلمانوں کے پاس، کون ہے جو 40 کا نہیں؟ میرے مفتی نے بولا تھا شیعوں کے قرآن کے 40 پارے ہوتے ہیں۔ کہ نہیں مفتی صاحب تو جھوٹ نہیں بول سکتے۔ کہ جب اس کے بڑے نے بولا تھا تیرا مفتی کیوں نہیں بولے گا؟ کہ نہیں یہ آپ کا قرآن نہیں ہے یہ سر۔ کہا کہ دیکھو قرآن کی چھپائی کہاں سے؟ کہ جب پہلا پیج کھولا تو قرآن قم سے چھپا ہوا تھا۔ کہ قم شیعوں کا ملک ہے، کہ قم کا قرآن ہے، کہ سعودی عرب کا بھی ہوتا تو میرے اوپر اعتراض کرتا۔ کہ میرا چیلنج ہے پوری دنیا میں 40 جز والا قرآن میں بھی ڈھونڈ رہا ہوں۔ جس مفتی نے بولا ہے نا شیعوں کا 40 جز کا قرآن، وہ مجھے لا کر دکھا۔ پھر کہتا ہے ان کو مسجد لے گیا، تھوڑا بہت تیجانی کی کتاب دی، نہج البلاغہ دی، یہ اپنے مفتی کے پاس گیا کہ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا۔ پھر مفتی نے آئے بائیں کہ میں نے اس لیے بولا تھا تم ان سے نہ ملو۔ کہ جب تم ایک جھوٹ بول سکتے ہو تم تو 10 جھوٹ بھی بول سکتے ہو۔ کہ میں اس لیے مسلمان نہیں بنا کہ میں خود کو جہنمی بناؤں۔ جب میں نے اپنا مکتب چھوڑا تو میں حق کی تلاش میں تھا، اور جب حق علی کے ساتھ ہے میں علی کو کیسے چھوڑوں؟ تو زمانہ شناس بنے۔ اب لوگوں کو بیک گراؤنڈ نہیں پتا، سادہ سادہ مومن مراجع کے خلاف نعرہ بازی، گالم گلوچ، ایسے ہی سادہ لوگ تھے جنہوں نے مختار کا ساتھ چھوڑا تھا۔ مختار کہہ رہے تھے آؤ لڑو، نہیں مختار ابھی ہم نہیں لڑیں گے، اور انہی سادہ لوگوں کی وجہ سے جناب مختار شہید کر دیے گئے، ساتھ چھوڑ دیا نا۔ یہی سادہ لو شیعہ، کچھ محب جنہوں نے اہل بیت کو نقصان دیا، مسلم نماز پڑھے، ہزاروں کا مجمع، 18,000 لوگ مسلم کے پیچھے، لیکن جیسے نماز ختم ہوئی جب مڑ کے دیکھا تو 9 لوگ تھے، سادہ لوگ جو زمانہ شناس نہ ہو اپنے امام زمانہ کو شہید کروا دیتے ہیں۔ خدا نے کہا میں اپنی حجت کو چھپاؤں گا جب تک تو عقل مند نہ بنے، جب تک تیرے اندر شعور نہ آئے۔ تو کہا خمینی صاحب یہ دھڑا دھڑ لوگ کیا مانگ رہے ہیں؟ مسلمان بن رہے ہیں، اور یہی اسپیڈ چلی تو شاید اگلے 40-50 سال میں یہ پورا یورپ کیا ہو جائے؟ مسلمان ہو جائے۔ اب انہوں نے پروپیگنڈا شروع کیا، 9/11 کا واقعہ لایا، پوری دنیا میں مسلمان کو ٹیررسٹ بولا کہ یہ دہشت گرد ہے، پھر طالبان بنایا، پھر داعش بنایا، پھر ویڈیو بنائے کہ مسلمان اتنے ظالم، یہ لوگوں کو زندہ جلاتے ہیں، یہ بچوں کے گلے کاٹتے ہیں، یہ لوگوں کو ذبح کرتے ہیں، یہ خواتین کو قتل کرتے ہیں۔ پھر ویڈیو بنا بنا کے سوشل میڈیا پہ اتنی ڈالی گئی کہ اب کسی سے پوچھو مسلمان بنو گے؟ کہتے اللہ بنا دے۔ مسلمان کرپٹ، راشی، دھوکے باز، قاتل، بچوں کے ساتھ زنا کرنے والے، زیادتی کرنے والے، ایسا گندا چہرہ مسلمانوں کا پیش کیا۔ اب ان کو ڈر لگا کہ چلو یہ تو سارے فرقے مسلمانوں کے، یہ بھی ان کو پتا تھا پھر کہیں انگریز شیعہ نہ بن جائے۔ پھر کافی تیزی سے ایک طرف انگریز مسلمان بن رہا تھا، مسلمان سے شیعہ بن رہا تھا، دوسری طرف یہ بھی ریشو تھا کہ بڑی تیزی سے لوگ انقلاب اسلامی کے بعد شیعہ بن رہے تھے۔ خود اہل سنت میں بڑی اسپیڈ سے لوگ شیعہ بن رہے تھے جب انقلاب اسلامی آیا۔ پھر انہوں نے شیعوں کی کچھ ایسی امیجز اٹھائی ہیں، آج بھی جوانوں کو کہتا ہوں گوگل پہ لکھو شیعہ مسلم، شیعت کی امیج کیا آتی ہے دیکھو۔ پھر انہوں نے جو ہم خونی ماتم کرتے ہیں وہ پکچرز ڈالنا شروع کر کہ 6 مہینے کا بچہ ہے، بندہ اس کے سر پہ مثلاً تلوار مار رہا ہے۔ اب ان کو نہ بیک گراؤنڈ کا پتہ، نہ ان کو کربلا کا پتہ،
نہ ان کو عزاداری کا پتہ، نہ ان کو غم حسین کا پتہ، نہ ان کو ایثار کا پتہ، نہ ان کو فداکاری کا پتہ، فوراً یہ پکچر دکھا دی کہ یہ ہیں شیعہ۔ اب بننا ہے شیعہ، سب نے کہا لمان و لفیظ کون بنے گا؟ کل میں شیعہ بنوں گا، یہ اتنی بڑی زنجیریں مجھے دیں گے، اب کہیں گے مار اپنی پیٹھ پہ، میں کیوں شیعہ؟ اتنا خوف زدہ کیا ان کو۔ وہ چیزیں اس وقت سوشل میڈیا پہ آپ کی وہ چیزیں نہیں ڈالی جاتی ہیں، کبھی بھی یہ نہیں ڈالا جائے گا کہ مثلا جلوس نکلا ہے شیعوں کی مسجدوں کی پکچر ڈالو، یا امام حسین کا ذکر کر رہے ہیں یہ مجالس کی پکچر ڈالو، یا شیعہ سبیرے لگا رہے ہیں لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں یہ پکچر ڈالو، یا انہوں نے 100 دیگیں اتاری ہیں اور لوگوں کو نیاز کھلا رہے ہیں یہ پکچر ڈالو، یا 40 کی واک پہ جاتے ہیں وہ پکچر ڈالو۔ کربلا سے بھی وہ پکچرز نکالتے ہیں جس میں صرف خون ہے، پاکستان سے بھی وہ پکچرز نکالتے ہیں جس میں صرف کیا ہے؟ خون ہے۔ تب جا کے امام خمینی نے فتویٰ دیا کہ کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے شیعت کے چہرہ اور امیج کو ان کو موقع ملے کہ وہ تمہارا چہرہ کیا کریں؟ بگاڑیں۔ یہ بالکل ایسے ہے، رسول اپنی داڑھی کو لال کرتے تھے، مولا علی نے اپنی داڑھی کو لال نہیں کیا تھا۔ وہ زمانہ اور تھا، یہ زمانہ اور ہے۔ جب تک تو قیس نہیں بنے گا، بات جھگڑے کی نہیں ہے، بات اپنے زمانے میں مکتب اہل بیت کو میں کس طرح پیش کر رہا ہوں۔ آپ اسی گلی کوچے میں رہتے ہو، اپنے محلے میں رہتے ہو، جس آفس میں کام کرتے ہو 4 اہل سنت آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں، 2 وہابی آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ اب وہ اگر آپ پہ کوئی اعتراض کرتا ہے اسے کیا جواب دو؟ ہاں اگر عامر لیاقت والا جواب ہے تو پھر تو صحیح ہے کہ اپنے عقیدے کو چھوڑو نہیں، دوسرے کے عقیدے کو چھیڑو نہیں۔ شیعہ کا تو کام ہی چھیڑنا ہے، ہم چھیڑے نہیں تو مزہ نہیں آتا۔ اب چھیڑنا اچھے والا برے والا نہیں، عقل کو فکر جو منجمد ہو چکی ہے ان فکروں کو کھولو۔ پھر شیعوں کے اندر ایسے ٹولے بنائے گئے چھوٹے چھوٹے چھوٹے، کیوں؟ کیونکہ قومیں تب تک قوم نہیں بنتی جب تک ان میں لیڈرشپ نہیں بنتی۔ ہاں آج وہابی کیوں مضبوط ہیں؟ کیسے بھی ہیں لیکن ایک لیڈرشپ ہے۔ ایرانی شیعہ کیوں مضبوط ہیں؟ لیڈرشپ ہے۔ عراق کے حالیہ آپ نے واقعات سنے لیکن بہت جلدی تھم گئے کیونکہ وہاں پہ لیڈرشپ ہے۔ یمن میں لیڈرشپ ہے، لبنان میں لیڈرشپ ہے۔ انہوں نے کہا کہ شیعت کی لیڈرشپ علماء کے ہاتھ میں ہے، تو اگر شیعت کو توڑنا ہے ان کی لیڈرشپ کو توڑ دو۔ وہ لیڈرشپ کب توڑتی ہے؟ جب عوام میں علماء کا احترام کم ہو۔ احترام کیسے کم ہوتا ہے؟ 4 ایسے لوفر لپاٹے پیدا کرو جو گلی گلی کوچوں میں بیٹھ کے علماء کو گالیاں دینا شروع کرتے ہیں، پھر مجلسوں میں برملا نام لے لے کر علماء کو لعنتیں کی جاتی تھی تاکہ لوگوں کو بے احترام بنایا جائے۔ تو میں ہمیشہ کہتا ہوں علماء پر لعنتیں بھیجنا یہ امیر شام کا کام تھا، علی کا کام نہیں تھا۔ علی نے اپنے دشمن کو بھی گالی نہیں دی، یہ اخلاق امیر المومنین تھا۔ اختلاف اپنی جگہ، آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ادب سے آ کے بات کرو۔ کسی عقیدے پہ اختلاف ہے، کسی فتوے پہ اختلاف ہے، سوال کرو کہ بھائی آپ نے یہ فتویٰ دیا، معصوم کی حدیث بتاؤ، روایت بتاؤ، کس روایت کی روح سے آپ یہ بات کر رہے ہیں۔ اگر وہ روایت پیش نہ کرے آپ نہ مانو، اگر وہ عقل کی دلیل نہ دے آپ نہ مانو۔ مولا فرماتا ہے نحن ابناء الدلیل، میری مجلس کی بھی کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آتی، اصول یہ ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی، احترام کے ساتھ بیٹے مولانا یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی، ذرا مجھے سمجھا دیجئے، یا ہم آپ کو سمجھا پائیں گے یا آپ ہمیں سمجھا پائیں گے۔ انسان بات کرتا ہے، حیوان کتوں کی طرح لڑتے ہیں۔